یہ بڑا ضروری سوال ہے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ یہ جمعرات کو یا ہفتے کو کیا جائے، زیادہ ساتھی ہوں تو، لیکن اللہ کرے سب تک پہنچ جائے۔ آج کل بہت سی خباثتیں دین کے نام پر ایجاد کر لی گئی ہیں، اور ہیں ساری نری گمراہی۔ ان میں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو روزانہ ٹیلی ویژن پہ بھی آتی ہیں۔ ایک تو استخارہ ہے، اور ایک طریقہ علاج نکلا ہے حجامہ تھراپی بھی، یہ سنت ہے۔ حجامہ تھراپی کیا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کر اوپر وہ کوئی ڈولی یا گلاس سا رکھتے ہیں، اس میں تھوڑی سی آگ جلائی، جب اس میں آکسیجن جل گئی تو وہ چمٹ جاتا ہے، کچھ خون جذب کر لیتا ہے۔ یہ قدیم میں طریقہ علاج تھا۔ ایک تکلیف ہو جاتی تھی سینے میں، ذات الجنب اس اصطلاح طب میں کہتے ہیں، تو ایک بخار ہوتا تھا اور اس کے ساتھ سینے میں ایک طرف درد شروع ہو جاتا تھا، اور وہ اتنا تکلیف دہ مرض ہوتا تھا کہ اس سے لوگ مر جاتے تھے۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس زمانے کے طبیب جو تھے وہ یہاں سینے کے پیچھے پچھنے لگواتے تھے۔ اس نائی کے پاس استرا ہوتا تھا، اب تو وہ استرے بھی اور سے ہو گئے، کھول کے اس میں بلیڈ ڈال لیتے ہیں، وہ لوہے کا استرا ہوتا تھا، تو اس سے چھوٹے چھوٹے زخم لگا کر اس پر کوئی ڈولی یا گلاس، اس میں کوئی چیز کاغذ یا کوئی چیز جلا کر رکھی تو اس میں آکسیجن جل جاتی تھی، وہ اوپر چموڑ دیا، تو اس طرح چموڑنے سے کچھ خون نکل آتا تھا، کچھ وہ پٹھوں کو کھینچتا تھا، تو پھر جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو اسے اتار لیا۔ تو دو تین چار جگہ وہ لگاتے تھے، تو ایسا کرنے سے وہ ذات الجنب ٹھیک ہو جاتی تھی، وہ درد ٹھیک ہو، یہ ایک طریقے علاج تھا۔ اور یہ پچھنے لگوانے کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کروایا۔ ہمارے لڑکپن جوانی تک بھی طریقہ علاج ہمارے دیہات میں موجود تھا، ہم نے بھی لوگوں کو پچھنے لگتے دیکھے ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھے تو اتباع تجویز کرتے تھے، اور کام سارا حجام کرتا تھا، نائی کرتا تھا، جو گاؤں کا حجام ہوتا تھا، حجامتے بنانے والا، وہ انہیں بھی تجربہ ہو گیا تھا اس جگہ۔ دو کام نائی کرتے تھے، ایک دانت نکالنے کا اور ایک یہ حجامت کے علاوہ پچھنے لگانے کا، لیکن یہ سنت وغیرہ نہیں ہے۔ ایک اصول ہے کہ امور اضطراری سنت نہیں ہوتے۔ امر اضطراری اسے کہتے ہیں جو مجبوراً کیا جائے، یا بیماری ہے اس کا علاج کیا، یہ مجبوری ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ ہے جو نبی جو کام اختیاری کرتا ہے، اپنی پسند سے کرتا ہے، وہ سنت ہوتا ہے۔ جو مجبوراً کرتا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر جہاد میں کسی نبی کا ہاتھ کٹ جائے تو یہ سنت بن جائے گی، ساری امت ایک ایک ہاتھ کٹوا لے گی، کیونکہ یہ امر اضطراری ہے، یہ سنت نہیں بنے گی۔ اس پر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تک گئی، اور شیعہ کے خلاف ایک مناظرے میں مولوی اسماعیل ہوا کرتے تھے شیعہ کے علماء، اور بہت وسیع المطالعہ، بہت بڑی لائبریری کے مالک، بہت بڑے حاضر جواب، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی اسماعیل جو ہے یہ شیعوں کے پاس ان کے متقدمین کی مثال ہے۔ تو برے صغیر میں اس کے پائے کا شیعوں کے پاس کوئی عالم نہیں تھا، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بہت سے علماء کے مناظر تھا بڑا، اور بہت سے علماء کے ساتھ اس کے مناظری ہوئے، لیکن علماء اس سے بھاگتے تھے، اس کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے تھے، اور اس کا جواب صرف حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ بھاگا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے دو جگہ میں نے دیکھا، بلکسر میں وہ آیا ہوا تھا، اور یہ بلکسر کے لوگ حضرت جی کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ اسماعیل نے وہاں 3 دن کا پروگرام رکھا ہوا ہے، اور بڑے خرافات بول رہا ہے، اور وہ بے باک آدمی تھا۔ تو حضرت تشریف لائے، میں ہم رکاب تھا،
وہ جو بلانے گئے تھے وہ غریب آدمی تھے اور مجھے یاد ہے جولائے تھے. تو انہوں نے ایک سادہ سی چارپائی پر کوئی چادر دری ڈال کر وہ حضرت کو دی اور ہمیں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا جس میں نہ فرش تھا نہ دری تھی نہ کپڑا تھا، مٹی کا لیپ تھا اور ہم تھے. اور حضرت جی کو کچھ دال روٹی وہ بنا دیتے تھے، ہمیں گاؤں کے لوگ کوئی ساگ کوئی دال دے دیتا اور کوئی چھوٹی روٹی کو بڑا ٹکڑا، تو وہ ہماری گزر بسر تھی. تو صبح مسجد میں جب گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی شیعہ حضرات پہلے میری بات سن لو، تمہارے مولوی نے بہت سے سوال پیدا کیے ہیں، میں ان کے جواب تو دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو تمہارا مولوی بھاگ جائے گا، اور میں صرف جواب نہیں دوں گا، جواب بھی دوں گا، کچھ سوال بھی کروں گا. تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ بھاگے نہیں، جواب دے کر جائے. لیکن وہ بھاگ گیا. ایک دفعہ یہاں یہ ساتھ موضع ہے پدراڑ، یہاں اس نے آنا تھا اور ایک آدمی ابھی پچھلے دنوں فوت ہوا، اللہ اس پر رحم فرمائے اور اس کی مغفرت کر دے. تو وہ حضرت جی کو لے آیا. یہ پہلا موقع تھا جب میری حضرت سے ملاقات ہوئی. تو وہ بھی اس کا مولوی اسماعیل کا 3 دن کا پروگرام تھا، 1 دن کا تو اس نے کر لیا، دوسرے دن حضرت تشریف لائے. مجھے یاد ہے مسجد میں پہلی بات حضرت نے یہ کی تھی کہ شیعہ حضرات سے کہہ دو میں تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب. اسی دن اس کی تقریر تھی. تو حاجی خدا بخش مرحوم ہمارے ساتھی تھے حکیم، وہ مولوی اسماعیل کی تقریر میں گئے کہ میں جو وہ سوال کرے گا وہ نوٹ کر کے لے آؤں گا. تو حضرت نے فرمایا بھائی میں صبح اس تمہارے امام باڑے کے قریب جو مسجد ہے اس میں بیان کروں گا اور تمہارے مولوی کے سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن جواب ہی نہیں دوں گا، کچھ سوال بھی کروں گا. تو تمہارے مولوی کا حق ہے کہ میرے سوالوں کے جواب بھی دے، لیکن مجھے یقین ہے یہ بھاگ جائے گا، شیعہ حضرات ذرا ایسے قابو رکھے. وہی ہوا، دوسرے دن وہ بھاگ گیا. اس نے کہا میرا فلاں کام ہے، مجھے فلاں جگہ پہنچنا ہے، یہ ہے وہ ہے. اپنا لاری چڑھ گیا اور حضرت نے اس کی تردید بھی فرمائی. جو سوال کیے پھر وہ ادھار رہ گئے. کہ بڑی غضب کی اور بڑی مارکت الآراء اور بڑی علمی تقریریں ہوئیں. تو اس نے ایک مناظرے میں حضرت کے سامنے یہ دلیل پیش کی تھی کہ بھئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے دانت توڑ لیے تھے، حضور کا دانت مبارک شہید ہوا تو انہوں نے بھی دانت توڑ لیے تھے، تو اگر ہم غم حسین میں ماتم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جھوٹی کہانی ہے، کسی نے گھڑ لیا ہے، کسی مستند کتاب میں کسی مستند دلیل سے ہے تو پیش کرو. اگر حکایات میں ہے تو حکایات تو دلیل نہیں بنا کرتی. اور یہ فعل اضطراری ہے. جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر رخ انور پر آ کر لگا اور اس سے آپ کا ایک دانت مبارک آتا شہید ہو گیا. لیکن یہ فعل اضطراری ہے، اور فعل اضطراری سنت نہیں بنا. اگر یہ سنت ہوتا تو سب سے پہلے سارے صحابہ کرام دانت توڑتے. اور یہ جو کہا جاتا ہے حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے توڑ لیے تھے، تو بھلا اس کی کوئی دلیل پیش کرو، کسی مستند کتاب میں سے، کسی مستند روایت میں سے. حکایات میں تو کیا کیا حکایتیں لکھی ہوئی ہیں، پھر اس کی وہ تو دلیل نہیں بنتی، تو وہ پیش نہیں کر سکا. مجھے ایک دفعہ تبرکات دیکھنے کا اتفاق ہوا. ایک جگہ بہت سے تبرکات رکھے ہوئے تھے، کچھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے تھے، کچھ حضرت علی کے نام سے تھے، کچھ مائی فاطمہ رضی اللہ کے نام سے تھے، کچھ حسنین کریمین کے نام سے تھے. اور ان میں دانت بھی رکھی ہوئے تھے. یہ حضرت اویس کرنی کے، ان میں دانت بھی جڑوں سمیت تھے اور داڑھیں بھی جڑوں سمیت تھی. یعنی روایت یہ ہے کہ پتھر سے جڑ سمیت کیسے نکل رہا ہے، اور دانت تو توڑا بھی جا سکتا ہے، پتھر مارو ٹوٹ، تو داڑھ کہاں سے ٹوٹے گی؟ پھر پتھر سے ٹوٹے گی تو جڑ کے ساتھ کہاں سے آئے گی؟ تو وہ پتہ نہیں کس کی داڑھیں تھیں، کسی ہسپتال سے اٹھا لیں یا کہاں سے لیں، تو رکھی اویس کرنی رحمۃ اللہ کی داڑھیں. تو اس طرح کی حکایات ہیں. ان سارے جتنے وہ وہاں پڑے تھے تبرکات، ان میں ایک جگہ ایک منہ مبارک کا اتنا چھوٹا سا
ٹکڑا لگا ہوا تھا، اس طرح کوئی ایک موم بتی نما چیز کھڑی تھی، اس پر لگا ہوا تھا، تو سارے اس میں وہ ایک منہ مبارک اصلی تھا، اس پر انوارات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باقی سارے فرضی تھے، مختلف ناموں سے سجے ہوئے تھے۔ تو یہ بات حجامہ کی ہو رہی تھی، تو یہ جو حجامہ ہے یہ فعل اضطراری ہے، بیماری کا علاج تھا، یہ سنت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ علاج ذات الجنب کا تھا اور کسی مرض کا علاج نہیں تھا۔ اب یہ بن گیا ہے پیشہ، اس کی ٹی وی پہ بھی آتا ہے، اور بالخصوص بعض عورتوں نے بنا لیا ہے، اور ہر مرض جی حجامہ سنت ہے، جی حجامہ تھراپی سنت ہے جی۔ مجھے اگلے دنوں ایک ای میل آئی کسی ساتھی خاتون کی، وہ جی میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے، اس کے پیٹ میں درد تھا، میں نے اس کا حجامہ بھی کرایا، تو اب وہ حجامہ والی کہتی ہے اس سے ٹھیک تو اب پیٹ کا درد جو ہے وہ حجامہ سے ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ وہ علاج ذات الجنب کا ہے، درد پیٹ میں ہے۔ تو اب وہ کہتی ہے جی اس پر جادو ہے، اب جادو کا علاج ہونا چاہیے۔ وہ کرتے یہی ہیں کہ وہ ہر مرض کا تو علاج نہیں ہے، اور آج کل تو میرا خیال ہے ملیریا یا کوئی اس طرح کا بخار ہوتا ہے تو لوگ فوراً اسپتال جاتے ہیں، اور ذات الجنب کا تو میں نے آج تک تو سنا نہیں، اب تو بڑا عرصہ ہو گیا کسی کو ہوئی ہو، وہ جلدی علاج ہو جاتا ہے، گولیاں ٹیکے کر لیتے ہیں، تو وہ بھی تو اسپتال سے ہی علاج کراتے ہیں۔ تو ذات الجنب ایک قسم کے ملیریے میں سینے میں پسلیوں میں ایک طرف درد ہوتا ہے، غالباً دائیں طرف ہی ہوتا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے دائیں ہوتا ہے بائیں ہوتا ہے، دائیں میرا خیال ہوتا ہے، اور وہ بڑا یزید کی موت اس ذات الجنب سے ہوئی تھی، یہ بڑی شدید بیماری ہے۔ تو اس کا قدیم سے علاج آ رہا تھا، اور ہمارے جوانی تک تو پاکستان بننے کے بعد تک بھی یہ ہوتے رہے۔ ہم دیکھتے تھے لوگ پچھنے لگوانا کہتے تھے کہ فلاں کو درد تھا اس نے پچھنے لگوائے۔ تو علاج یہ علاج سنت نہیں تھا، یہ فعل اضطراری تھا، ایک مجبوری میں کرانا پڑتا، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی کہے جی نہیں حضور نے کرایا تو سنت ہے، تو بھی ذات الجنب کے لیے سنت ہے نا، ہر مرض کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر ہم سنت ہی مانیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا، جو کام مجبوراً اللہ کے رسول کو کرنا پڑے وہ سنت نہیں ہوتا۔ اب یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ سارے تلواریں باندھ کر بدر میں جائیں؟ یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ ہر شہر خندق کھود لے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدوائی نہیں تھی؟ یہ کیوں سنت نہیں ہے کہ سارے تلواریں لے کر بدر میں جائیں؟ یہ سنت کیوں نہیں ہے کہ اب بندوق سے اور اس سے ایٹم بموں سے اور توپوں سے کیوں لڑتے ہو، تلواروں سے لڑو؟ بھئی فعل اضطراری سنت نہیں ہوتا، جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے۔ فعل اختیاری جو نبی پسند سے کرتا ہے وہ سنت ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سنت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذات الجنب کا علاج ہے، ایک قسم ہے ملیریا کی جس میں سینے میں سخت درد اٹھتا ہے اور بندے کو ٹانگ لیتا ہے، اور اس کا علاج نہ ہو تو ایک آدھ دن میں بندہ مر جاتا ہے، اس کا علاج ہے۔ اور اسے سنت سمجھ کر ہر مرض کے لیے دوڑ پڑنا ہو، بچوں بچیوں کو لے جانا۔ ایک دن ایک خاتون، سلسلے کی خاتون، ایک نوجوان لڑکا یہاں بیٹا ساتھ لائی، وہ بیچارہ پاگل سا ہو رہا تھا، اور پاگل اس لیے ہو رہا تھا کہ اب ہر چیز آ گئی ہے نا نیٹ پر۔ اس نے کہیں سے نیٹ کھولا، وہاں کوئی جادو کا منتر لکھا ہوا تھا، یہ پڑھو تو وہ موکل قابو آ جاتا ہے، وہ اس نے چلا کاٹا، پاگل ہو گیا۔ چلو کچھ تو ہونا تھا۔ اب وہ اس کا وہ سر پر یہاں سے پیچھے سے یہاں سے اس طرح پھرا ہوا، اور اس میں زخم۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ حجامہ ہے۔ میں نے کہا حجامہ کرانا تھا، اس کنجر کو روکنا تھا کہ یہ وہ انٹرنیٹ والے وظیفے نہ پڑھے اور یہ جادوگر بننے کی کوشش نہ کرے، اور کی ہے تو اب اس کا علاج کو اللہ اللہ کراؤ، اسے کوئی نقش پلاؤ، اسے کوئی دم پھوک کراؤ، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے۔ تو حجامہ سے جادو کا اور اس کا پاگل پن کا علاج کہاں سے ہوگا؟
اسی طرح جی بچی کے پیٹ میں درد آ جائے، یار یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، یہ کوئی علاج بھی نہیں ہے، یہ پچنے لگوانا ذات الجنب کا علاج ہے، اور وہ طب میں آج بھی ہے۔ تو یہ لوگوں نے پیشہ بنا لیا اسپیشل، اب تو عورتوں نے بنا لیا، فلاں بی بی حجامہ کرتی ہے، فلاں، وہ زیادہ عورتوں کو ہی پھنساتی ہیں، تو بچیوں کو، بچوں کو، کسی کے سر کے بال کاٹ کر یہاں زخم لگائے ہوئے ہیں، کسی کے پیٹ پر، بھائی پیٹ میں درد ہے تو پچنے لگانے سے پیٹ کا درد کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی خون میں خرابی ہوتی تھی اور اس سے گندا خون اس میں جب وہ لگاتے تھے، کوئی برڈولی سی لگاتے تھے، ڈولیاں لگانا بھی اسے کہتے تھے، تو اس میں وہ گندا خون نکل کر آ جاتا تھا سیاہ رنگ کا، اور مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو طب میں اور بھی بہت سے علاج ہیں، فسد کھولتے ہیں بعض امراض میں، وہ پشنا لگا کر ٹخنے کے پاس سے یا یہاں سے تو تھوڑا سا خون نکال دیتے تو مرض کو افاقہ ہو جاتا تھا، تو ایک علاج ہے، اور وہ طبیب یا حکیم کے کہنے پر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ادارے نہیں ہیں کہ وہ دارالحجامہ بن جائیں اور ہر بندے کو پچنے لگاتے رہیں، تو یہ آپ غلط کرتے ہیں، اور یہ کوئی طریقہ علاج، ہاں ذات الجنب کا علاج ہے، لیکن وہ بھی کوئی حکیم تجویز کرے، تو اس میں کسی پیر صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کی۔ اور یہ بڑا شدید مرض ہوتا تھا اور مجبور کر دیتا تھا بندے کو، اور مجبوراً یہ کرنا پڑتا تھا، اور جو کام مجبوری میں کیے جاتے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے۔ اسی طرح کا ایک تماشا اس سوال میں تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بات چل نکلی تو میں عرض کر دوں، ٹیلی ویژن پہ گھنٹے گھنٹے کا پروگرام آتا ہے، پھر اسے دہرایا بھی جاتا ہے، ایک بندہ قلم لے کر، پنسل لے کر، کاغذ لے کر بیٹھا ہوتا ہے، ساتھ ایک خاتون بیٹھی، یہ تو اب رواج ہو گیا ہے نا کہ کسی نے نعت بھی پڑھنی ہے تو کوئی دو فرشتے عورتوں کی شکل میں ساتھ موجود ہوں گے۔ ٹی وی پر تو بغیر عورت کے تو کوئی پروگرام چل ہی نہیں سکتا۔ ہمارا کو المرشد چل رہا ہے، دیکھو کتنے دن چلتا ہے بغیر عورتوں کے، پھر شاید اسے بھی روک دیں کہ اس میں بی بی تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے چل رہا ہے؟ تو اس کے ساتھ بھی ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے اور وہ ٹیلی فون وصول کر رہی ہوتی ہے، کالیں وصول کر رہی ہوتی ہے، اور اسے بتا رہی ہوتی ہے، وہ سن کے قلم پنسل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اچھا جی میرا بیٹا کو نوکری نہیں ملتی، وہ اس کا نام بتاؤ، اس کی ماں کا نام بتاؤ، وہ لکھ لیتے، اور اس نے کیا لکھنا ہے؟ اس موضوع پہ کتابیں ملتی ہیں اتنی اتنی بڑی، لائبریری میں بھی کچھ پڑھی ہوں گی، اور ان میں سارے وہ لکھے ہوتے ہیں کہ بندہ یہ جملہ بولے تو اس کی تکلیف اس قسم کی ہوگی، آپ یہ جملے بولیں، یہ پورا لکھا ہوتا ہے۔ ایک آپ نے کہیں مداری کا تماشا دیکھا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکے کو وہ لٹا دیتا ہے، اوپر چادر ڈالا، ہم کون عامل تم کون معمول، وہ اس پر تعویذ سا رکھ دیتا ہے، پھر وہ پھرتا ہوتا ہے، جو لوگ تماشا دیکھنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں سے کوئی پوچھتا ہے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے گھڑی، تو وہ پوری ایک بک بنی ہوئی ہے۔ مثلا جب اس نے اس سے گھڑی پوچھنی ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہم کون عامل تم کون معمول، اچھا گھوم جا، گھوم گیا، اس نے گھوم سے گے لے لی، پھر وہ جملہ بولے گا رک جا، رک گیا، وہاں سے اس نے رے لے لی، پھر وہ کسی کی گھڑی کے ہاتھ پر رکھ کے کہے گا یہ کیا ہے، تو وہ بنا لے گا گھیرے یہ گھڑی، وہ کہے گا یہ گھڑی ہے، وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ پہ تو کپڑا ہے، آنکھیں بند ہیں، یہ یہاں پوچھ رہا ہے، اس نے بتا دیا، تو وہ پوری ایک کتاب ہے، اس میں وہ پورے ٹپیکل جملے لکھے ہوئے ہیں، اور ایک فن ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا، مجھے زیادہ یاد بھی نہیں ہے، لیکن میں نے ان سب چیزوں کا مطالعہ کیا ہے، وہ کتاب بھی شاید لائبریری میں پڑھی ہے، کیونکہ مدت ہوئی کہیں میں نے جوانی میں پڑھی تھی، اب مجھے یاد نہیں لائبریری میں ہے یا کہیں ضائع ہو گئی، کیونکہ یہ تو لائبریری 80 میں بنی، اس سے پہلے کتابیں گھر پہ ایک لائبریری اس میں پڑھی رہیں، تو وہ پتہ نہیں کچھ رہیں کوئی نہ رہیں، کوئی لے بھی جاتے تھے لوگ۔
تو وہ اس میں پورا دیا ہوا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جملے کہتا ہے گھوم جا رک جا، یہ کیا ہے، گھڑی بن گئی۔ اسی طرح جو جو چیزیں وہ پوچھتا ہے وہ پہلے اسے کنوے کرتا ہے اس میں، اور وہ جوڑ کے بنا لیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے تماشے ہیں۔ اب وہ جو بیٹھا ہوتا ہے اس والا استخارے والا بندہ جب سوال کرتا ہے تو اس نے پوری وہ کتاب رٹ رکھی ہوتی ہے کہ یہ سوال آئے تو اس بندے کو یہ تکلیف ہوگی، اس کے پیچھے یہ باتیں ہوں گی، وہ دہرانا شروع، ہاں آپ کو یہ بھی ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے یار بڑی بات ہے، اس نے تو بھول۔ یہ سب فراڈ ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے دو طریقے ہیں اور دونوں شرعاً جائز ہیں۔ ایک کام کرنا ہے آپ نے، اس کے کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں شرعاً جائز ہیں۔ آپ اس پریشانی میں ہیں کہ کون سا ایک طریقہ یا دو نمبر طریقہ اختیار کروں، تو اس کے لیے حکم ہے کہ رات کو باوضو عشاء کے بعد کچھ نوافل پڑھ کے باوضو سو جائیں۔ کچھ دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں، کتابوں میں ملتی ہیں کہ یہ دعا پڑھ کر سوئیں تو اللہ کریم خواب میں آپ کی رہنمائی فرما دے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی رات ہو جائے۔ اس رات نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر اس طرح کریں، ہفتہ بھر تو کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے، اور نہ ہو تو پھر جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں۔ اب یہ استخارہ اس کاپی پنسل میں کہاں سے آ گیا کہ آپ نے بات کی، اس نے آگے سے بات آپ کی ہے، جواب وہ دے رہا۔ وہ جی مجھے نوکری نہیں ملتی، وہ کہتا ہے وہ تمہارا جی وہ رزق بندھا ہوا ہے۔ بھائی کہاں سے بندھا ہوا ہے؟ تو لوگ آگے سے چیزیں گھڑ لیتے ہیں۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ کہا تھا، چونکہ آپ کے شعر بہت معروف ہیں، تو ایک جملہ کہا تھا، برات عاشقاں ور شاخ آہو، یعنی عاشقوں کا رزق جو ہے وہ ہرن کے سینگ کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ ہرن تو ایک جگہ ٹک کر جنگل میں رکتا نہیں، بھاگتا دوڑتا رہتا ہے، تو ان کی مراد یہ تھی کہ عاشق بھی زمین میں، اللہ کی زمین میں سرگرداں رہتے ہیں، صبح کہیں سے ملا، شام کہیں اور سے ملا، جیسے وہ ہرن کے سینگ سے بندھا ہوا۔ اب یار لوگوں نے کلر کار ایک مزار بنا کر اس پر مقبرہ بھی بنا دیا، اس کا نام رکھ دیا سخی آہو باہو۔ یہ کیا ہے جی؟ یہاں حضرت سلطان باہو بیٹھتے تھے تو ایک ہرن سینگ کے ساتھ روٹی باندھ کے لے آتا تھا۔ کہاں کی بات کہاں جا پہنچی؟ وہ ہرن جی کے ساتھ وہ کون روٹی باندھتا تھا، کون پکاتا تھا؟ اور ہرن کے سینگ کے ساتھ باندھنا آسان ہے، میرے پاس پالتو ہرن ہے، ذرا ان کا سینگ پکڑ کر دکھاؤ۔ وہ نہیں ہاتھ رکھنے دیتے تو جنگلی ہرن کے سینگ کے ساتھ روٹی کون باندھنے جاتا تھا؟ کون اتنی تکڑی خاتون تھی جو اپنا پلیٹ میں سالن بھی ڈال کر اوپر روٹیاں لپیٹ کر اوپر کندوری تک وہ رومال لپیٹ کر پھر سینگ سے بھی باندھ؟ کوئی کچھ اللہ کا خوف کرو یا کوئی کہانیاں جوڑتے بھی کوئی۔ پھر خط آئے گا جی وہ میں نے بیٹی کی شادی کر دی، استخارہ بھی کرایا تھا لیکن وہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اور یار شادی کے لیے استخارہ کہاں سے آ گیا؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے خاندان دیکھو، ان کا دین دیکھو۔ جس بچے کو رشتہ دے رہے ہو پہلے اس کا دین اور عقیدہ دیکھو، پھر اس کی دنیا بھی دیکھو کہ کیا روزی کما رہا ہے، اپنا اور بیوی کا بوجھ اٹھا لے گا۔ اور لوگوں ان کے خاندان کو دیکھو کہ تمہارے طرح کے شریف لوگ ہیں یا کوئی بدنام ہیں، یا کیا پیشہ ہے ان کا، کیا کرتے ہیں، کہاں سے کماتے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر فیصلہ کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تحقیقات کر لو، مطمئن ہو تو ضرور رشتہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب ایک بندہ لاہور ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے فون کر دیا، اس نے فیصلہ کر دیا رشتہ دے دو، بھیا کیا کوئی خدا کا خوف؟ اور پھر یہ میں نے ایک دفعہ ایک ٹی وی والے سے سوال کیا کہ یار یہ خرافات، یہ استخارہ آپ المرشد کے آگے لگا دیتے ہو، پھر اس کے بعد ہمارا پروگرام، تو یہ کیا فضول سا؟ تو آپ نے وہ کہنے لگا جی ہمیں اس کے فضول ہونے سے غرض نہیں،
یہ بندہ 1 گھنٹہ ٹائم لیتا ہے ہفتے میں 1 دن، یعنی 4 گھنٹے ٹائم لیتا ہے مہینے میں ٹی وی کا، اور 12 لاکھ روپے ادا کرتا ہے۔ یہ جو پنسل لے کر استخارے کا، تو میں نے کہا، اس نے کہا جی یہ جتنوں کے آتے ہیں فون یہ نمبر نوٹ کر لیتا ہے، چونکہ سارے یہاں آ جاتے ہیں، پھر گھر جا کر انہیں فون کرتا ہے، بلوا لیتا ہے، پھر وہ اس کے پاس آ جاتے ہیں یا اسے پیسے دیتے ہیں، یہ تکلیف کر، اسے 3-3 4-4 5-5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، تو یہ مہینے میں 12 لاکھ ٹی وی کو دیتا ہے۔ یار کو اللہ پر بھروسہ کرو، اس نظام کو لوگ نہیں چلا رہے، اللہ کریم خود چلا رہے ہیں۔ بغیر فیس دیے اللہ سے دعا کر لو گے، یا اللہ یہ مشکل ہے، اس سے میری نجات فرما۔ زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کسی اچھی جگہ پر مسجد میں جا کر لو، اور زیادہ کرنا چاہتے ہو تو کچھ نفل ادا کر کے، کوئی منزل پڑھ کر، کوئی درود شریف پڑھ کر لو، اور اللہ سے دعا کرو۔ نظام کو اللہ چلا رہا ہے، تو یہ لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ نہ کوئی حجامہ علاج ہے، نہ کوئی یہ سنت ہے، نہ کوئی یہ استخارہ ہے، یہ سارے فراڈ ہیں، اور اللہ ان سے بچائے۔ ان سے پیسہ تو جاتا ہی جاتا ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے۔ پیسے تو یہ لیتے ہی ہیں، ساتھ عقیدہ خراب کرتے ہیں، ایمان کا نقصان ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے بچو، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔